سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، مولانا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اس لیے تو گندی نظر ہے، کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے۔ کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائے اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کرے، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی۔ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی۔ بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے۔ کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے،
میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے۔ اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے کنج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں۔ وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے، تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، اور اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں معاذ اللہ کی ذات کے منکر، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر، دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں،
ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، پچھو کاٹ کے، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، پر میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے۔ قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے،
اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے پریشانی ہو بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،